تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں. جتنے اس کمرے میں ہیں اپنے چیئرز بھی ساتھ لے آئیں. اگر آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے لیکن کوشش کریں کہ ہمارے پاس جگہ ہے تو ادھر ہی آ جائیں, تھوڑا اور آگے. جتنے اس کمرے میں ہیں وہ اپنی چیئرز کے ساتھ آ جائیں. ادھر چیئر ہے جگہ چیئر کی, آپ چیئر رکھ سکتے ہیں اگر آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے. تھینک یو فادر. آئیے خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم نکالیں گے گلیشنز کے نام لکھا گیا, غلطی کلیسیا کے نام لکھا گیا پولس رسول کا ساتھ, اس کا دوسرا باب. تھینک یو فادر, تھینک یو فادر. اور اس کی 9ویں آیت ہم پڑھیں گے. گلیشین چیپٹر 2 ورس 9. کلام میں یوں لکھا ہے, اور جب انہوں نے اس توفیق کو معلوم کیا جو مجھے ملی تھی, تو یعقوب اور کیفا اور یوحنا نے, جو کلیسیا کے رکن سمجھے جاتے تھے, مجھے اور برنباس کو داہنا ہاتھ دے کر شریک کر لیا تاکہ ہم غیر قوموں کے پاس جائیں اور وہ مختونوں کے پاس. خداوند کے کلام کا بڑا سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. آمین. میرے عزیزو, اگر آپ نے حوالہ غور سے سنا ہو تو پولس رسول ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. پولس رسول بات کر رہے ہیں کہ جو کلیسیا لیڈر تھے اس وقت, یہ 3 بڑے نام, ایک یعقوب ہے, دوسرا کیفا ہے. کیفا کون تھا؟ ہلو دیکھ آپ کو پتہ نہیں کہاں چلے گئے. کیفا کون تھا؟ پترس. سب سے پہلے ہم نے دیکھا یعقوب, پترس اور یوحنا, یہ 3 بڑے نام تھے اور یہ 3 بڑے لیڈرز سمجھے جاتے تھے, کلیسیا کے لیڈر سمجھے جاتے تھے. لیکن کے لیے جو کلیسیا کے رکن سمجھے جاتے تھے, but they were not only the members but they were leaders. وہ لیڈر تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جب توفیق کو معلوم کر لیا, یعنی توفیق کیا ہوتی ہے؟ طاقت, قدرت, ٹیلنٹ, کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اگر جب میرے اندر انہوں نے ٹیلنٹ کو دیکھا, اس توفیق کو دیکھا, اس بخشش کو دیکھا جو مجھے خدا سے ملی, تو انہوں نے کیا کیا؟ یسوع کے نام میں گونگے بول رہے. آمین. کیا کیا انہوں نے مجھے اور برنباس کو کیا کر لیا؟ شریک کر لیا. کیوں کر لیا؟ کیونکہ انہوں نے کیا دیکھی؟ ہلو, کیا دیکھی؟ میرے اور برنباس کے اندر توفیق کو دیکھا اور ہمیں کس میں شامل کر لیا؟ اپنے. کون تھے وہ؟ they were church. ٹھیک ہے, وہ چرچ تھے, وہ کلیسیا تھی, اور انہوں نے کیا کیا کہ ہم کو لیا اور کیا کر لیا. جب تک آپ میرے ساتھ پورے شامل نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ بہت اہم میسج ہے جو آپ تک میں لے کے جانا چاہتا ہوں. It is regarding church. یہ چرچ سے متعلقہ میسج ہے, اس لیے پلیز آپ نے جاگتے رہنا ہے اور میرے ساتھ رہنا ہے. میں کسی کا نام لے کے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں, اس لیے جاگتے رہنا ہے. آمین. سو پولس کہتا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ مجھ میں توفیق ہے, مجھ میں خدا کی قدرت ہے, میرے اندر ٹیلنٹ ہے, کس لائق؟ کلیسیا کا رکن بننے کے لائق, کلیسیا کا ممبر ہونے کے. اس کا مطلب ہے کلیسیا کا ممبر ہونے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ ہلو, توفیق چاہیے. ٹھیک ہے, میرے لیے لازم ہے کہ if I want to be the member of the church, میرے پاس توفیق ہو,
مجھے میرے پاس وہ ٹیلنٹ ہو, میرے پاس وہ میرٹ ہو جو مجھے کیا کرتا ہے کلیسیا کا, سب بولیں گے کلیسیا کا, باجی بینا کیا کیا کلیسیا کا رکن بناتا ہے. کون؟ وہ توفیق جو مجھے خدا سے ملی ہے, وہ مجھے جب انہوں نے میرے اندر دیکھی تو مجھے بھی لیا, اپنے داہنے ہاتھ سے مجھے بھی لیا, اور کس کو لیا؟ برناباس کو لیا, اور ہمیں کیا کر لیا؟ اپنے میں سب بولیں گے اپنے میں شامل. اور پھر آگے کیا کیا انہوں نے؟ کیا یہ کہ جب ان کو یہ پتا چل گیا کہ ہم اس قابل ہیں, we are able to be the member of the church, ہم قابل ہیں کہ ہم چرچ کے ممبر بن جائیں, انہوں نے ہم کو لیا اور اپنے آپ میں شامل کیا. آپ میں سے کتنے چرچ کے ممبرز ہیں؟ تو آپ میں بھی کوئی توفیق ہے, any ability کسی میں ہے؟ کیا ابیلٹی ہے؟ شاباش. اچھا, میں اس ابیلٹی کی بات نہیں کرتا جس ابیلٹی سے آپ اپنا گھر چلاتے ہیں, میں اس ابیلٹی کی بات بھی نہیں کرتا جس ابیلٹی سے آپ نوکری کرتے ہیں, میں اس ابیلٹی کی بات بھی نہیں کر رہا جس ابیلٹی سے آپ دنیا کے کام کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو. I am talking about the ability, وہ ابیلٹی جو چرچ کے لیے کچھ کرے. انہوں نے جب میرے اندر ابیلٹی کو دیکھا تو کیا کیا؟ مجھے اور برناباس کو لیا اور کیا کیا؟ شامل کرنے کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے مجھے اور برناباس کو کن میں بھیج دیا؟ کیوں؟ کیونکہ مجھ میں اور برناباس میں کیا تھی؟ ابیلٹی تھی, توفیق تھی, اور اس ابیلٹی کی وجہ سے, اس توفیق کی وجہ سے انہوں نے ہمیں بھیج دیا غیر قوموں کے اندر, اور خود کن میں چلے گئے؟ مختونوں کے. میری بات کی کتنوں کو سمجھ آ رہی؟ اس کا مطلب ہے if you are the member of church, آپ کے اندر کوئی ایسی ابیلٹی, کوئی ایسی قابلیت ضرور ہو جو چرچ کے کام آئے. کتنوں کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تے جے ابیلٹی کوئی نہ ہوئے تو بندہ بھنگڑا پاندہ رہے کئی سال ہی میں گرجے دا ممبر ہوں, اس کی رکنیت کا چرچ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی رکنیت کا جنہیں گرجے بھی آنا ہے 20 سال گرجا چالدے ہو گئے, جنہیں چرچ بھی کدوں ہونا ہے جدوں انہوں کی کریں گے, اے بھائی جی کل اپنا سنڈے سروس سے آ جیو, باجی جی کل شاعر بانی ہے. جیڑے ممبر نو سنڈے سروس بھی کی کرانی پیندی, ساڈے خیال وچ کڈا کو ماسٹر ممبر ہوئے گا کلیسیا دا؟ ہیلو, کتنوں کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا پورا دکھانا مجھے. جنہوں سنڈے سروس بھی یاد کروانی پوے, باقی کام تو بڑی دور دی گل ہے, انہوں فون کر دو تے آ جائے گا. اب وہ تو کہیے نہیں فون کی گھر جا کے بھی کہہ دو تو بھی ہاں جی تیاری کر رہے ہیں جی اسی تے کل لبڑے ہی نہیں. اس کے بعد یہ میں بھی اس چرچ کا ممبر ہوں. نو پلیز اس کو سمجھو, چرچ کے ٹوورڈز آپ کی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ خدا آپ کی زندگیوں کے اندر اس ابیلٹی کو استعمال کرنا چاہتا ہے. ہم اور ہمارے نزدیک چرچ کا تصور پتہ کیا ہے؟ ہیلو, مضبوط چرچ آپ کس کو کہتے ہیں؟ کون سا چرچ بہت مضبوط ہے؟ کچھ غلط تصورات ہے. جتھے بڑی تعداد ہوئے, جتھے روز کنونشن ہوئے, وہ کی ہے وڈا چرچ. مضبوط چرچ ہم اس کو سمجھتے. ہمارے مضبوط چرچ کو سمجھنے کے پیمانے اور ہیں. ایک مضبوط چرچ وہ چرچ ہے جس کے اندر چرچ کے کرنے کے لیے چرچ کے ممبران کے اندر کوئی ابیلٹی ہو. ساڈی ابیلٹی دا لیول تے کہ گرجے بھی اسی آنا ہے تے
10 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 11 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਏਡੇ ਸਲੋ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ, हाँ पता नहीं रेड की अपने घुटनों के बाल आते हैं, वो चर्च भी रेडी पहुंचेंगे। दिस इज एबिलिटी। नो प्लीज इसको समझो, यू आर द मेंबर ऑफ द चर्च एंड यू आर द पर्संस हु आर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। आप वो लोग हैं जो दुनिया बदलने जा रहे हैं, और खुदा जिनसे दुनिया बदलने की तवक्को करता है, और जिस चर्च के मेंबर के अंदर उसको यही ना, किसी को पता है कि चर्च में आकर रोल गया है नहीं पादी, ये अहम मतलब है कि एल्डर बना दो, डीकर बना दो, पास्टर बना दो, दिस इज रोल। नो, चर्च के अंदर आपका रोल क्या, आपकी क्या एबिलिटी है जो खुदा ने आपको दी है, जिसके लिए आपको चर्च के अंदर इस्तेमाल होना है। क्योंकि उस तौफीक को देखकर चर्च के लीडर्स ने फैसला किया कि हम इनको शामिल करेंगे, पहले खुद में शरीक करेंगे और फिर उनकी एबिलिटी के मुताबिक। किसी को पता है आपकी चर्च में क्या एबिलिटी है? किसी को अपनी एबिलिटी का पता हो कि मैं चर्च का मेंबर हूं और मैं ये एबिलिटी रखता हूं? हाँ जी, शाबाश। 2-4 लोगों से मुझे जवाब चाहिए जी, क्या एबिलिटी है? व्हाट आर यू डूइंग फॉर द चर्च? प्लीज जाको, क्योंकि चर्च का मेंबर होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उस चर्च के अंदर कुछ करने के लायक हो। और ये अच्छा, कई साड़ियां एबिलिटियां सिर्फ कन्वेंशन पे जागती हैं, कन्वेंशन पे जागी होती हैं, बाकी टाइम में सोई होती हैं, हमें कोई पता नहीं होता। हमारे लिए चर्च के अंदर, ये चर्च में सिर्फ यही होता है, चर्च में ये नहीं है, ये जो चर्च में ये है, चर्च में वो हो गया है, चर्च में ये ठीक नहीं है। जो करना है हमने, उसका हमें नहीं पता कि हमने क्या करना है। हमें तो पूरे तौर पे हर संडे आने का पता नहीं है। एंड वी कॉल आवरसेल्व्स द चर्च मेंबर्स। प्लीज इसको समझिए, क्योंकि बहुत सारे गलत तस्वुरात हैं एक मजबूत कलीसिया के ताल्लुक, जिसमें मैंने जिस तरह बताया कि बहुत सारे समझते हैं कि एक बड़ी इमारत का नाम क्या है, बड़ा चर्च, मजबूत चर्च। हाँ, कितने से इत्तेफाक करते हैं कि लोग ये समझते हैं कि अगर गिरजे को बिल्डिंग बढ़ी है तो कि ये मजबूत चर्च। कितने इस बात से इत्तेफाक करते हैं? ऐसा है ना, सौदा वड़ा गिरजा। नो, बड़ा इमारत से गिरजा नहीं होगा। बड़ा चर्च या मजबूत चर्च इमारतों से नहीं होता, क्योंकि चर्च का कुछ और कॉन्सेप्ट है, वो एक बिल्डिंग है। उस तरह के आपके ख्याल में दुनिया के अंदर चर्च बिल्डिंग ज्यादा खूबसूरत है या होटल्स बहुत ज्यादा खूबसूरत है? हाँ, बिल्डिंगों से नहीं होता, क्योंकि चर्चों से कहीं ज्यादा खूबसूरत होटल्स आपको मिलेंगे, बड़ी बड़ी और इमारतें, बड़े बड़े आपको प्लाजे, बड़े बड़े पार्क, बड़े bड़े मॉल्स आपको चर्च से खूबसूरत मिलेंगे। चर्च, मजबूत चर्च एक बड़ी बिल्डिंग का नाम नहीं है। मजबूत चर्च आपके चर्च के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो सेमिनार्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी कन्वेंशंस का नाम नहीं। मजबूत चर्च इज समथिंग डिफरेंट। मजबूत चर्च कुछ और है। बहुत सारी और गलत तस्वीर कभी कभी, बल्कि शुरू में हमने आज से कोई 8-10 साल पहले, जो पुराने हैं को 7-8-10 साल पहले एक चर्च की कमेटी बनाई है, और बहुत सारे लोग समझते हैं कि चर्चों के अंदर कमेटियों के होने का नाम जो है वो मजबूत चर्च है। नो, मजबूत चर्च इज समथिंग डिफरेंट। आइए आज हम कलाम मुकद्दस में जिस बात को सीखेंगे, एक मजबूत चर्च के या एक मजबूत चर्च की पैमाइश का पैमाना क्या है।
What is the measurement to find out the strong church? ایک مضبوط چرچ کیا ہوتا ہے؟ اور پھر اپنے طور پہ بھی اس پہ غور کریں گے کہ کیا ہم ایک مضبوط چرچ کے ممبر ہیں؟ کیونکہ بہت دفعہ ہم چرچ پہ بھی فخر کرتے ہیں، چرچ کی چیزوں پہ بھی فخر کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم ہیں کیا. کیونکہ بہت سارے ویک چرچز ہیں، اور کیونکہ ان کے اندر ببلیکل وہ ویلیوز نہیں ہیں جو ایک مضبوط چرچ کے اندر ہونی چاہیے. آئیے نمبر 1، پہلا پیمانہ ایک مضبوط چرچ کو جاننے کا، اگر ایک چرچ جو ہے وہ مسیح کے بدن کی طرح کام کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ بدن کی طرح کام کر رہا ہے، تو وہ مضبوط چرچ ہے. کیونکہ خدا نے چرچ کو اپنے بدن سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے، اپنے بدن کی طرح کہا ہے کہ چرچ از مائی باڈی. چرچ از مائی باڈی. آئیے حوالہ دیکھتے ہیں 1 Corinthians chapter 12 verse 27. پہلا قرنتھیوں 12واں باب اس کی 27ویں آیت لکھا ہے، اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن اعضاء ہو. دوبارہ پڑھوں گا کیونکہ بہت سارا نکالا ہی نہیں ہے. اسی طرح تم مل کر کیا ہو؟ مسیح کا بدن ہو اور فردن اعضاء ہو. Remember, church, you are the part of Christ. آپ مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں، آپ مسیح کے بدن کے حصے ہیں. اپنی پہچان کرو، اپنے آپ کو پہچانو. You are the part of the body of Christ. آپ مسیح کے بدن کے اعضاء ہو. Christ has called you his own body. اس نے اپنا بدن کہا ہے آپ کو. اور اگر ہم اپنے آپ کو پروف نہیں کرتے کہ ہم اس کے اعضاء ہیں، کتنے کہتے ہیں مسیح زندہ ہے؟ اگر اعضاء کام نہ کر رہے ہیں اس کے، ہیلو، مسیح کے اعضاء ہوش میں آؤ، کیونکہ مسیح کے اعضاء کو کچھ کرنا ہے. جو اعضاء کام نہیں کرتے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بازو کام نہیں کرتا، بازو ہی مر گیا، ہاں ڈیڈ. کس زندہ مسیح کو ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں؟ کس زندہ مسیح کو ہم پیش کر رہے ہیں؟ کس زندہ مسیح کو ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں؟ فخر سے کہتے ہیں ہمارا مسیح زندہ ہے. چلو زندگی نہ بولو، ہمارا مسیح زندہ ہے. اگر آپ مردہ ہیں اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر سے مسیح دکھا رہے ہیں، یاد رکھیے آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا مسیح 2000 سال پہلے کا مر چکا ہے. نو مور کرائسٹ. کیونکہ اب مسیح کو زندہ اگر نظر آنا ہے تو چرچ وہ آپ کے اندر سے نظر آنا ہے. کیونکہ کلام کہتا ہے کہ تم فردن اس کے کیا ہو؟ اللہ ہو. فردن. Everybody has a role in the church. کلیسیا کے اندر ہر کسی کا رول کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. ہمیں صرف یہ ہے سو گئے، اٹھ گئے، کھا لیا، پی لیا، کام کر لیا، بچے ادھر تھے بچے ادھر. That's all. This is our role. But what about the church? What about being the part of the body of Christ? ہم مسیح کے بدن کے طور پہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا رول ہے؟ We need to check it. ہمیں اس کو سمجھنا ہے. مجھے نہیں لگتا مجھے کبھی کسی نے آگر پوچھا سر جی کو کام
दस दो तो भी नहीं करना दिल करे थे। Nobody knows. क्यों? क्योंकि हमारे ख्याल में हम सिर्फ और सिर्फ इस चर्च में विजिटर हैं, आए, विजिट किया। विजिटर क्या करते हैं? मिसाल के तौर पे एक विजिटर जाता है कहीं पार्क शार्क में जाता है या तारीखी मुकाम देखने के, यार बिल्डिंग बड़ी पुरानी दी है, बड़ी सोहनी है, यानी नक्शवी कड्डी जाने ते जे कोई चीज चंगी लगी तो विजिटर ने दस देनी। लेकिन इफ ही इज द पार्ट ऑफ दैट बिल्डिंग, if he is the part of that organization, if he is or she is the part of the church, he will be used by his own desire. वो अपनी मर्जी से उसके लिए इस्तेमाल होगा, उसके अंदर डिजायर होगी उसके लिए इस्तेमाल होने के लिए कि नहीं, I am church, I am the part of the church. प्लीज इसको समझो। अब चर्च को बताना पड़े कि चर्च आपने ये करना है। हाथ को आप कितनी रोज सुबह बताते हैं उठ के, हाथ तुमने आज ये करना है। कभी किसी को हाथ को कमांड की हो? हाथ को पता है मैंने, हाय हाय सोरे, हाथ को पता है हाथ ने क्या करना है। हाथ को बताना नहीं पड़ता, पैर को बताना नहीं पड़ता उसने क्या करना है, उसको पता है। सबसे पहले तो ये पता हो हम हाथ हैं, पैर हैं, आंख हैं, नाक हैं, क्या है। इसके साथ साथ बॉडी के अंदर एक और चीज जिसको हमें देखना है, गौर कीजिए जरा, हमें ये समझना है कि हर उज़्व का अपना अपना काम है। हर उज़्व का अपना अपना काम है। क्योंकि कलाम कहता है रोमियो 12वें बाब की 4-5वीं आयत अगर हम देखें, रोमन चैप्टर 12 वर्स 4 and 5 लिखा है, क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से आज़ा होते हैं और तमाम आज़ा का काम शाबाश, तमाम आज़ा का काम यकसा नहीं। ये ना की मतलब है हर उज़्व का काम बराबर नहीं है, एक जैसा नहीं है। हेलो, आंख कहे कि मैंने जो है वो देखना भी है, आंख कहे मैंने पानी भी लेके आना है, आंख कहे मैंने चलना भी है। इज इट पॉसिबल? हेलो, इज इट पॉसिबल? याद रख, कभी कभी हम पास्टर को वन मैन शो समझते हैं। जो करेगा पादरी करेगा, गिरजा नहीं चलाना, चंदे नहीं लेगा। नो प्लीज चर्च, आपको अपना रोल पता हो। बहुत से अज़ा हैं और हर उज़्व यकसा नहीं है, तमाम अज़ा यकसा नहीं है, हर एक का अपना अपना रोल है। और फिर एक और बात याद रखनी है, बहुत सारे लोग अपने रोल से खुश नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी का रोल है कि उसने चर्च में झाड़ू देना है, झाड़ू देते हुए खुश है? हेलो, खुश है? उसको क्या करना है? उसको गीत गाना है, रब खुदा मैं मुझे मौका मिले। उसको सफाई पसंद नहीं है, वो अपने काम से खुश नहीं है। ऐसा चर्च में है? हाय हाय बोलो, चर्च में है? खुशी नहीं है। उसको पुलपट पे आकर सिर्फ मनाती करनी है, आगे खड़ा हो, लो जी पाइज और सानू वो दो तुसी। प्लीज इसको समझो, हर उज़्व का तमाम अज़ा का रोल डिफरेंट है। गौर कीजिए, एक और हवाला मैं चाहूंगा पढ़ना, पहला कुरिन्थियों 12वां बाब, कोई भी मेरे लिए पढ़ दे। पहला कुरिन्थियों 12वां बाब 14वीं और 15वीं, लेकिन बुलंद आवाज में पढ़ना है। शाबाश। एक ही उज़्व
نہیں بلکہ اگر پاؤں کہے، کیا پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں اس لیے، چونکہ مجھے صفائی کے لیے انہوں نے کہہ دیا ہے تو اب میں اس چرچ کا، تو بولتے نہیں ہیں، میں اس چرچ کا مجھے پانی پلانے کے لیے صرف رکھا ہوا ہے. اچھا کہ کئی سان بھی کرتے ہیں انہوں نے خیال دے وچ وہ پادری دے کدے نوکر بن گئے نے، وہ ساڑھے یہی کام رہ گیا. پلیز اس کو سمجھو. آج چرچ کے اندر چرچ کے اعضاء اپنے کام سے خوش نہیں ہیں، وہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، وہ کچھ اور بننا چاہتے ہیں. آواز ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ان کو گانا ہے، ان کو کچھ آتا ہے نہیں آتا ان کو منادی کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے رول سے خوش نہیں ہے. کیونکہ میں کیا نہیں ہوں، اگر پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں اس لیے بدن کے ہی نہیں، تو وہ اس سبب سے خارج تو نہیں ہے. بھائی جی جو کام ہے وہ کرنا ہے. کیونکہ آج چرچ کے اندر بہت سارے اپنے کاموں سے خوش نہیں ہوتے. ان کو ایک وہ بہت زیادہ تعداد تو ہوا جن کو کام تو ہی نہیں پتا انہوں نے چرچ میں کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. انہوں نے مسیح کے بدن کو اپاہج کیا ہوا ہے. لیکن جن کو کام دیے جاتے ہیں یا جن کو کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے کچھ تو کرتے ہی نہیں. سوری میں بھول بھی گیا، تو چیتا ہی نہیں رہا، میں تو اتھے چلا گیا. ان کے لیے کام کرنا ایک موت کے برابر ہے. ان کے پاس so many excuses، بڑے ایکسکیوز ہوں گے، یہ نہیں ہوا اس وجہ سے نہیں ہوا، اس وجہ سے نہیں ہوا. اور کسی کو دیا جائے لو سانو جدوں کو کام دس دے ان جدہ ہی دس دے، وہ اپنے کام سے خوش نہیں ہوتے. اس کا مطلب وہ اپنی تعریف بھی نہیں کرتے. ہیلو، اپنے کام کی بھی یاد رکھ، اگر تو کچھ کر رہا ہے تو تیرے ہاتھ کا اپنا ریوارڈ ہے. کلام کہتا ہے ہمارے بدن کے وہ اعضاء جو زیادہ جو نازیبا ہیں وہ زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں. کچھ ایسے کمزور ہیں جو کمزور ہیں وہ زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں. پلیز اس کو سمجھو. خدا کی نظر میں ہر عضو کی اس کے کام کی قدر ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کہیں لا جی سانو تو کچھ بھی نہیں ایسی کرنا نظر آؤں گا. نو پلیز اس کو سمجھو. جو کر رہے ہو اس پہ شادمان ہو، اس پہ خوش ہو، کیونکہ یہ آپ کو خداوند کی طرف سے استحقاق ملا. اور پھر جو دوسرے کر رہے ہیں اس سے بھی خوش ہو. ایک تے اپنے کام تو بھی خوش رہو، ایک جڑا دوجے کر دے پہ وہ تو بھی خوش رہو. کئی باری ابھی اپنا سڑ پوچھ کے کرنا ہوتا ہے تے دوجے جی نقصی کٹی جانا ہے. کلام پتہ کیا کہتا ہے؟ ذرا 12ویں باب کی 20ویں سے 22ویں آیت دیکھیے. مگر اب آزاد بہت سے ہیں لیکن بدن، پس آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری، اور نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا، بلکہ بدن کے وہ اعضاء جو اوروں سے کمزور معلوم ہوتے ہیں بہت ہی ضروری ہے. دوسروں کے کاموں کو سراہو، دوسروں کے کاموں کو اپریشیٹ کرو. چرچ میں اپنا کام تلاش کرو. کیا کام ہے؟ خدا سے پوچھو، خداوند چرچ دی میں صفائی کرا. کئی سال بعد جوش اٹھتا ہے. وہ پچھلے دنوں مجھے یاد ہے ایک دو فیملیاں ایسی تھیں جن کو بڑا جوش اٹھا. وہ بعد سال کئی اٹھتا ہے جوش. ایک بار ہم جی وہ آئے اور ہم جی چرچ کی صفائی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کتاباں کہیں دے بہت ہی اگے پیچھے پتہ نہیں کتنے رکھ دی، بعد لبیاں پئیاں. ٹھیک ہے، صفائی کی تھی، غبارے شبارے ہیں. کئی بڑے دن تے جوش اٹھتا ہے.
کئی 25 سالی جوش اٹھتا ہے کیونکہ کیا ہے وہ چرچ کے اعضاء ہیں, ان کو جوش اٹھتا ہے, ان جو مرضی ہے, ان کو کوئی فرق. یاد رکھیں آپ ریگولر اعضاء ہیں, آپ کو مسیح کے بدن کے, آپ کو ریگولر روزانہ کی بنیادوں پہ کیا کرنا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرو, اس کو سمجھو, اور جو کر رہے ہیں اس پہ خوشی کرو کہ میں یہ کر رہا ہوں اور خداوند مجھے استحقاق دے, اور جو دوسرے کر رہے ہیں ان کو شاباشی دو جو کر رہے ہیں. اچھا کئی بار کوئی کر دے کوئی ساڈا چیچا کام ہوندا جے نقص کرنا, او چھڈو اونوں رہن دو, اونوں آکڑا کر دیا, انہیں آ کیتا, انہیں آ کیتا, انہیں آ کیتا. ہم لوگوں کو اپریشیٹ کرنا بھی نہیں جانتے. سو ایک مضبوط چرچ وہ چرچ ہے جو مسیح کے بدن کی طرح کام کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ مسیح کے دوسرا پیمانہ ایک مضبوط چرچ کو پہچاننے کا, پامائش کرنے کا, ایسا چرچ جو مضبوط ہے وہ مسیح کی محبت سے بھرا ہے, اس کے اندر لو ہوگا. دیکھا کوئی نک منہ ونگا کر کے کام کرتے ہیں, محبت تو خالی ہوتے ہیں, کری جانا پر رو رو کے. ہلو کی کرنا ہے؟ وہ کام بھی کرنا ہے پر روئی جانا ہے. دوجیاں نو جویں تانے مینے مار کے سہان چڑھا کے, دیکھیں نا گھراں دے وچ بھی سہان چڑھا کے کرتے ہیں. صفائی تے کر لئی پر سارا گھر ساڈے تو بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, میں نہ ہوا تے سارے نے ماری جانا. کچھ لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں. نو, تو کام بھی کرے مسیح کے بدن کی طرح کام بھی کرے, اور تیرے اندر مسیح کی طرح محبت بھی برقرار رہے. آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں پلیز. 1 تیموتھی چیپٹر 3 ورس 15, پہلا تیموتھیوس تیسرا باب 15ویں آیت, ذرا جلدی سے نکال لیجیے پلیز. کیونکہ بہت ضروری ہے کہ مسیح کا خاندان نظر آئے, مسیح کی محبت, کیونکہ خاندان کے اندر محبت کا نظر آنا ضروری ہے. کیا لکھا کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو تو تجھے معلوم ہو کہ خدا کے گھر, کس کے گھر؟ خدا کے گھر کا ترجمہ ہاؤس آف گاڈ نہیں ہے, فیملی آف گاڈ. جب گھر کہا تو فیملی آف گاڈ, اور آگے کیا لکھا؟ یعنی زندہ خدا کی, زندہ خدا کی کلیسیا کون ہے؟ خدا کی فیملی ہے, خدا کی. You are the family of God. اور فیملی کے اندر فیملی کی ویلیوز ہوں, صرف محبت ہی نہیں, محبت سے آگے بھی ہم چلیں گے. اس کا مطلب ہمیں سمجھنا ہے کہ we are the family of God. ہم مسیح کا خاندان ہیں, اور مسیح کے خاندان کے اندر اگر ایک دوسرے سے حسد ہے, ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہیں, ایک دوسرے سے جھگڑا ہے, ایک دوسرے کے لیے بدخواہی ہے, بد کوئی ہے, تو یاد رکھو ہم بیمار چرچ ہیں, ہم مضبوط چرچ نہیں ہیں. مضبوط چرچ ہونے کے لیے we need to know we are the family of God, and we need to show this world that we are the family of God. ہمیں لوگوں کو, دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم خدا کے خاندان کا حصہ ہیں. اور خاندان کے اندر بہت ضروری ہے کہ خاندان, ایک اچھے خاندان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے آپس کے تعلقات, آپس کے تعلقات, اگر خاندان کے اندر لوگوں کے اپنے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, what type of the family that family will be, کیسا خاندان ہوگا وہ خاندان, جن کے آپس کے تعلقات ہی, ہم خدا کی فیملی کا حصہ ہیں. سو پلیز اس کو کبھی نہیں بھولنا. اگر ہم واقعی مضبوط
جو ہے وہ چرچ ہے تو ہمارے آپسی تعلقات بہت اچھے اور بہت مضبوط ہو. کئی دفعہ ہم فیملی آف گاڈ کا حصہ ہوتے ہیں لیکن کھچڑیاں پکدیاں رہندیاں جا گھر بھی گھر بھی ٹھیک نہیں نہ ہے, خاندان گھر بھی ٹھیک نہیں ہے. فیملی آف گاڈ, اب ہم چونکہ خدا کا گھرانہ ہے تو خدا کے گھرانے ہوتے ہوئے تو ہمیں کچھ خدا کی عزت کا حیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ محبت دکھانی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کنسرن دکھانا ہے, ایک دوسرے کی کیئر کرنی ہے. کیوں؟ بیکاز وی آر دا فیملی آف گاڈ. ہم خدا کے خاندان کا کیا ہے؟ حصہ ہیں. آئیے ایک حوالہ چاہتا ہوں ہم دیکھیں ذرا. 2 Thessalonians chapter 1 verse 3. دوسرا تسلونیکیوں پہلا باب 30 آیت. اب خدا کے بندہ کی آرزو کیا ہے اور اس آرزو کے لیے وہ دعا کرتا ہے. اے بھائیو, تمہارے بارے میں ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر, اور یہ اس لیے مناسب ہے کہ تمہارا ایمان بہت اور تم سب کی محبت آپس میں اس کا مطلب جیسے جیسے ایمان بڑھے گا ساتھ بڑھے گی کیا؟ ہاں, چرچ کے اندر جیسے جیسے کیا بڑھے گا؟ کلام سنیں گے تو کیا بڑھے گا؟ ایمان بڑھے گا تو آپس میں اپنے گردیاں نے پٹھا کام ہوتا ہے. غور کرنا ذرا پلیز, میری طرف دیکھو ذرا. جنج کلام بہت سنیا, ایماندار وڈے ہو گئے تے محبت بھی نفرت شروع ہو جاتی ہے. تو میں جب بلیاں کو لڑنا شروع کر دیتے ہو تینوں کی پتا, میں نے بہت پتا لا گیا, میں نے بہت میں چنگا سنا لینا, میں چنگا کر لینا. پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کر, اس کو سمجھنا ہے, کیونکہ بہت دفعہ ہماری زندگیوں کے اندر ایمان اور وہ ایمان نہیں, وہ انفارمیشن بڑھتی رہتی ہے, انفارمیشن بڑھتی رہتی ہے اور محبت ختم ہوتی رہتی ہے. ون مور تھنگ, ہمیں بطور کلیسیا اس بات کو سمجھنا ہے کہ وی آر دا ٹیمپل آف گاڈ. وی آر دا ٹیمپل. کیا ہوتا ہے؟ خدا کی ہیکل. کیا ہوتی ہے؟ ایک مضبوط چرچ کو کی پیمائش کرنی ہے تو جاننا ہے ہم اس کا بدن ہے اور اس کی ہیکل ہے. اور ہیکل میں کیا ہوتا ہے؟ کیا کام ہوتے تھے ہیکل میں؟ بائبل اسٹوڈنٹس کیا ہوتے تھے ہیکل کے اندر کام؟ ہاں, ہیکل کے اندر کیا کام ہوتے تھے؟ قربانیاں ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ کیا ہوتی تھی؟ ہیکل کے اندر قربانیاں ہوتی تھی. ہم کتنی کو دیتے ہیں؟ ہاں, بکرے گاڑیاں نہیں آج چاہیے, قربانیاں کتنی دیتے ہیں؟ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ کتنا ہے؟ پھر ہیکل کے اندر پریز ہوتی تھی, ورشپ ہوتی تھی, ہم کتنی کرتے ہیں؟ اور اپنے آپ کو بہت بڑا مضبوط چرچ سمجھتے ہیں. No. We are the temple of God, and in His temple there will be worship, there will be sacrifices. وہاں پہ قربانیاں ہوں گی, وہاں پہ پرستش ہوگی, ستائش ہوگی, وہاں پہ تمجید ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیوں سے پتا چلے کہ ہم ایک مضبوط چرچ ہیں, تو ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں پتا ہو کہ ہم نے قربانیوں کے لیے تیار رہنا ہے. آپ پتہ لوگ قربان کرنے تیار ہوتا رہنا ہے, قربانیاں دینا ساڑھے لیے اوکھا ہو جاتا ہے. پلیز اس کو سمجھو, بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی. قربانی ہوتی کیا ہے؟ قربانی کیا ہوتی ہے؟ اپنے بدن ایسی سانو روز حلال ہونا پڑنا ہے, روز ذبح ہونا پڑے گا. That is sacrifice. بہت ساری باتیں ہمارے مزاج کو بری لگ سکتی ہیں, ہمارے ساتھ بہت ساری زیادتیاں ہو سکتی ہیں,
ہمیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہمیں محبت کرنی ہے. That is sacrifice. پلیز چرچ، آج اس کلام کی روشنی میں بہت ساری اور باتیں بھی ہیں، اس کلام کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہے. آج پیمائش کرنی ہے، ہمارے پاس پیمانے کا معیار کیا ہے؟ کیا ہم واقعی ایک مضبوط چرچ ہیں؟ کیا ہم واقعی ایک زندہ چرچ ہیں؟ کیا ہم واقعی چرچ کے رکن ہیں؟ اگر ہیں تو پھر ثابت کرنا ہے کہ ہم مضبوط ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم مسیح کا بدن ہیں، ہم خداوند کی ہیکل ہیں، اور ہم خدا کا خاندان ہیں. ہمیں ثابت کرنا ہے اپنی زندگیوں سے، ورنہ یاد رکھنا ہے ہم نہ تو چرچ ہیں، نہ ہی مضبوط چرچ ہیں، بلکہ لوگ ہمیں ایک مردہ چرچ کے طور پہ دیکھیں گے. ہماری شناخت زندہ چرچ نہیں ہوگی. آئیے اس کلام پہ کچھ دیر کے لیے غور کیجیے. آئیے اگر کچھ دیر کے لیے ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور فردن کلام کہتا ہے کہ تم فردن